نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز میں تمام حمد، تمام بزرگی، تمام تعریفات، تمام طہارت و پاکیزگی اس ذات احد کو زیبا و شایع ہے جو تمام عالمین کا خالق ہے اور مالک ہے، جس کے دست قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو خالق حقیقی ہے، مؤثر حقیقی ہے، جو حی قیوم ہے، جو قائم بالذات ہے، جو واجب الوجود ہے، جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو دلوں میں اور اذہان میں چلنے والے خیالات کو بھی جاننے والا ہے، جو قیامت کے روز کا بھی مالک ہے اور ہر چیز کا خالق ہے جو خلق ہوئی ہے۔ لا تعداد درود و سلام بر آقا نامدار سید الاولین والآخرین، افتخار المرسلین، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اس کائنات کے دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی مطہر آل پر اور ان کے مقدس اصحاب اور ازواج پر۔ آج کی یہ محفل کا عنوان عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے، اور یہ جیسے ضروریات دینیہ میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور جتنے بھی عقائد ہیں ضروریات دینیہ میں سے، ان میں سے عقیدہ ختم نبوت بھی ضروریات دینیہ میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ اساسی بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ سب احباب جانتے ہیں، ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ منکرین ختم نبوت کا دائرہ اسلام سے خارج ہونا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث طیبات سے بھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج ہم ایک عظیم عنوان کے تحت یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب نے بہت شاندار جاندار گفتگو فرما کر اہل سنت اور اہل سنت کے جو اکابرین اور احادیث طیبات اور نصوص قرآنیہ میں سے اور حضور کی سیرت اقدس پر جو گفتگو فرمائی وہ قابل تحسین اور بہت زیادہ خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم آج اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں، اس عنوان کے تحت بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس سب سے بڑی نعمت وہ ہمیں اور رحمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمایا جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، اور ان جیسا نبی پچھلی امتوں میں بھی نہیں آیا اور نہ اب کوئی آئے گا۔ کیوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور حضور نے یہ ارشاد فرما دیا اپنی زبان مطہرہ سے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب ہدایت کامل ہو چکی ہے، اب
کیوں اب نبی بھی ایسا کامل آیا ہے جو مکمل ہدایت ہے، اور نبی کے اوپر جو شریعت اتری ہے اور جو قرآن مجید جو خود ایک مستقل معجزہ ہے وہ اترا ہے، وہ بھی مکمل ہدایت ہے۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں باقی رہ گئی۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جس پر آج ہم نے پہرا دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے۔ حضور کی ناموس کی بات ہو، حضور کی عظمت کی بات ہو، حضور کے جتنے بھی یعنی جو ہمارے مقدسات ہیں، یعنی اصحابہ کرام ہوں، ازواج مطہرات ہوں، اور اہل بیت اطہار ہو، ہم سب کا حیا اور سب کی عزت کرنے والے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات اقدس ہے، اس وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہم سب کا حیا کرتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت کے عقائد ہیں، اور یہ ایک بات ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم نوازی سے، اس کی کرم نوازی سے ہم آج یہاں جس حوالے سے اکٹھے ہیں وہ یہی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور یہ نصوص سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ اب بیان کیا جائے، لیکن ہم نے آنے والے اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو یہ باور کرانا ہے کہ آج باطل فتنے اٹھ رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہمارے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ بالکل باور کرانے میں کامیاب ہونا چاہیے ہمیں، اور اللہ کی توفیق سے ہوگا کہ ہم نے حضور کی ذات پر، حضور کی جتنے بھی آپ کے جو متصل ساتھ ہیں اور حضور کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اور نسبتیں رکھتے ہیں، وہ ذوات ہیں، ہم نے سب کا حیا کرنا ہے، ہم نے سب کی تعظیم کرنی ہے، اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کی ذات پر کوئی بات ہوگی، حضور کی مقدس اصحاب پہ کوئی بات ہوگی، حضور کی مقدس ازواج پر بات ہوگی، کوئی گستاخی ہوگی، تو الحمدللہ ہم بیٹھنے والے نہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا پاس رکھنے والے ہیں، اور ہمارے آباؤ کرام نے بھی یہی کیا ہے، ہم بھی اسی مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اور آج جو یہ عظیم محفل انعقاد پذیر ہے وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، ختم نبوت بھی ہے اور ایصال ثواب بھی ہے خالد حسین خالد صاحب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور وہ ایک عاشق رسول بھی تھے، اور انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز عطا فرمائی تھی جس سے وہ اپنے آقا کریم کی مدح بیان کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم کاوش کے لیے، اور عظیم کاوشیں جو انہوں نے کی بالخصوص ثنا خوانی میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جانب سے، اپنی بارگاہ سے ان کو خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آج کی یہ تقریب کیونکہ جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ، ابھی میرے خیال میں کچھ اور بس محفل ہے، تو بہرحال ہم آج یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ وعدہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ احادیث طیبات میں آیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ فتنے اٹھتے آئے، صدیق اکبر کے دور میں بھی اٹھتے آئے، اب بھی اٹھ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ 30 جھوٹے میری امت سے نبی اٹھیں گے، اور وہ ہر ایک کو گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور اس مضمون کو میرے والد گرامی نے، میں کل بھی بیان کر رہا تھا، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا۔ اب تاجدار ختم نبوت جو ہے وہ حضور کے سر اقدس پر ہی سجتی ہے، اور مشیت عزی کو قبول یہی تھا کہ اب
اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا جو تاج سجا ہے وہ آمنہ کے ماہ تمام کے سر پر سجا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو بالخصوص داخلی اور خارجی انتشار سے محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہم حضور کی جو غلامی کا توق لیے ہوئے ہیں اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں، اور یہ تادم آخر یہ ہمارا توق نسبت کا ہمارے گلوں میں رہے، اور اللہ تعالی حضور کی ہر نسبت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔